الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، جن کو بہت زیادہ گرمی ہے۔ جب بھی ان سے بات کی جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں بہت زیادہ گرمی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے جگر میں گرمی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پیٹ میں گرمی ہے یعنی معدہ میں گرمی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے مثانے میں گرمی ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں ایسے جلتے ہیں جیسے کسی نے بھٹی میں ڈال دی ہو، تو یعنی بہت زیادہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کی جو پریشانی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ جب حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو مرض ہوتا ہے ان کو صحیح طریقے سے دوائی نہیں دی جاتی، جس سے ان کا مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جگر میں گرمی ہے، آپ کے مثانے میں گرمی ہے، آپ کے معدے میں گرمی ہے، یعنی جتنے بھی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو آج جو میں آپ کے لیے نسخہ لایا ہوں اس کو اکثر ٹھنڈک کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ٹھنڈک کا نسخہ ہے۔ وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے۔ ٹھیک ہے، استعمال کرنا آپ کا کام ہے، باقی شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نسخے کو آپ نے پنسار سے جا کے لے لینا ہے۔ پنسار پہ جائیں گے تو ان کو کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو لکھوا دوں گا ابھی، آپ یہ ان کو کہیں گے کہ یہ ہمیں باریک پیس کر دے دیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر پنساری کے پاس تقریباً مشین ہوتی ہے جو دوائیاں پیسنے والی۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے پھر آپ گھر میں لے آئیں، اپنے پاس اگر گھر میں گرینڈر ہے تو اس میں اس کو آپ گرائنڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اگر آپ کے پاس گرائنڈ نہیں ہے تو پھر وہاں سے جو ہے نا وہ دوری ڈنڈا جو مل جاتا ہے اس سے پھر آپ اس کو پاؤڈر بنا لیں۔ بہرحال آپ نے اس کو پاؤڈر بنانا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد پھر پنسار سے ہی آپ کو 1000 ملی گرام کے خالی کیپسول مل جاتے ہیں، اب وہ لے لیں، اور وہ کیپسول آپ نے بھرنے ہیں، 90 کیپسول بھر کے آپ نے ڈبے میں رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور روزانہ آپ نے صبح دوپہر شام ایک کیپسول استعمال کرنا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو استعمال ہے نا یہ کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، یہ پانی سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دودھ کی کچی لسی سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شربت بزوری معتدل کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہیپیٹائٹس تک یعنی یہ نسخہ جو ہے اس کو نگیٹو کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے جو شوگر والے مریض ہیں نا جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، وہ اس دوائی کو شربت بزوری سے نہیں کھائیں گے، وہ دودھ کی لسی سے کھائیں گے۔ دودھ کی لسی سے اور پانی سے وہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جن کی یعنی کہ غدے عضلاتی تحریک کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے نا، اس سے شوگر میں بھی بڑا فرق پڑ جائے گا، شوگر بھی انشاءاللہ اس سے نیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ تو نسخہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، آپ لکھ لیں اس کو، اور پنسار پہ چلے جائیں، جا کے بنوا لیں یہ۔ ٹھیک ہے، تو نسخہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے لینی تبشیر، سندل سفید، کشنیز، الائچی خرد، کوہربہ شمی، یہ ہر ایک 50 گرام لینی ہے۔ ناریل دریائی، یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ کشتہ عقیق، یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ کشتہ مرجان، یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ کشتہ نکرہ، یہ آپ نے 3 گرام لینا ہے۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کے آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔